چھوٹے گناہ کو بالکل حقیر نہ جانو، جیسے کمزور گھاس کو، اسی سے تو ایسی رسیاں بنتی ہیں جو بڑے بڑے جہاز کھینچتی ہیں۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں ملی ہوئی تکلیف اس کی شاباش ہے۔ ہمیں اپنے پورے دل کو بچانے کے لیے اپنے دل کا کچھ حصہ کاٹنا ضروری ہے۔ جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو چور سمجھتا ہے۔ جو دل کو مطمئن رکھے وہی راستہ آخرکار درست ثابت ہوتا ہے۔ محبت صرف ساتھ ہونے میں نہیں، کبھی کسی کی خوشی کے لیے خود کو دور کرنا بھی محبت ہے۔ ہم سب بھی نایاب ہوں گے روح کے نکلنے کے بعد۔ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر چلے اور کسی کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا نشان نہ چھوڑے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غمزدہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہو۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک نیا راز کھول دیتی ہے۔ وہ گفتگو جو ہماری روحوں کے اندر بغیر کسی جواب کے ہوتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کڑوے الفاظ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بوجھ اٹھانے والے کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ زندگی میں وہ سب ہو جاتا ہے جس کا ڈر ہو۔ ایک اداسی جو ہمارے ساتھ قبر تک جائے گی، ایک کہانی ہے جو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جن کے پاس سمجھ ہوتی ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ موت، مرض اور محبت نہ ہوتی تو انسان قابو میں نہیں آتا۔ سلام ہو ان خاموش لوگوں پر جو زمین پر چپ ہیں مگر آسمان والے سے بات کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری بعض مانگی ہوئی دعائیں ہی ہمیں ہلاک کر دیتی، کیونکہ ہم اکثر اپنے لیے نقصان دہ چیزوں کا سوال ہی کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بھی مشکل ہماری بصارت کو اتنا اندھا نہ کر دے کہ اس کے ساتھ آنے والی آسانی کو نہ دیکھ سکے۔ ایک چوٹ انسان کو مومن نہیں کرتی، مومن بننے کے لیے دل پر کئی چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھار اتنا وہم زندگی میں آنے والی ممکنہ اچھی چیزوں سے بھی ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ ضد پر اڑے نہ رہنا، لچک پیدا کرنا سمجھداری ہے، بے وقوفی تو نہیں۔ یہ دل بس رسوائی کا نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے 5 فائدے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، معاملات میں آسانی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر عظیم ملتا ہے۔ لہجے میں ہو اخلاص تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد۔
وقت کی تربیت جیت جاتی ہے اور والدین کی تربیت ہار جاتی ہے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجیے، جان لیجیے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو آپ کو اس مقام تک لے جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ دل اپنی خالص صورت میں ڈھل جاتا ہے تو بے اختیار لبیک کہتا ہے۔ ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ فائدے والی چیز بار بار سننا فائدہ دیتا ہے۔ علم تازہ ہوتا ہے، ایمان بھی مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پہ جا کر کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ آدم سے چل رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ، انسان اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے۔ جو دور ہے دنیا کا اسی دور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ نیکی کرنا کافی نہیں، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے، جہاں غریب اور امیر دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ رشتوں میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی، جن کو جہاں سکون ملے انہیں وہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ خود کو تعلیم دینے کی کوشش میں ہم نے صرف اتنا حاصل کیا کہ ہمیں اپنی جہالت زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگی، کیونکہ علم میں اضافے کا مطلب شعور ہے، اور باشعور انسان کو پہلے اپنی معذوری کا احساس ہوتا ہے۔ اصل جیت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے جذبات کو نہ دکھائیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ سے عشق کرتے ہو تو دکھ بھی تحفہ لگتے ہیں، آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور تنہائی بھی ملاقات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو زبان اس لیے سکھائی تاکہ وہ اپنی زبان کا سب سے بہترین استعمال کر سکے، خدا خود اس سے بات کر سکے اور وہ خود خدا سے بات کر سکے۔ دل کو پاک کر لو، رب کی جھلک خود نظر آ جائے گی۔ رب کو تھوڑا وقت دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ منظر دیکھنے کی صلاحیت سب انسانوں میں قدرتی ہوتی ہے، مگر پس منظر دیکھنے کی کامل بصیرت ہر کسی کا مقدر نہیں ہوا کرتی۔ آپ پر سب کو خوش رکھنا لازم نہیں، لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ خود کو اتنا نہیں بانٹنا چاہیے کہ آخر میں خود کے لیے آپ خود ہی نہ بچیں۔ انسان نے سہولتیں تو پیدا کر لیں، مگر سکون اب بھی تلاش کر رہا ہے۔ انسان فطرتاً لالچی اور مایوس ہے، اسے دنیا سے 10 خوبصورت چیزیں اٹھا کر دے دو، وہ اس 11ویں چیز کے لیے اداس ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے۔ پھولوں کا ذائقہ ختم کر کے تتلیاں پھول بدل لیتی ہیں۔ جب مایوسی بار بار ہوتی ہے تو لوگ دل سے گر جاتے ہیں، پھر آنکھ بھی انہیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ انسان سے بڑا جادو، تعویذ، نظر کچھ نہیں ہو سکتا۔
یہ اپنے رویے اور الفاظ سے جسے چاہے اجاڑ دیں اور جسے چاہیں سنوار دیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو آپ یہ نہ چاہا کریں کہ وہ ساری دنیا کو ناپسند ہو جائے۔ ایک بالغ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن کے خوابوں کو الوداع کہے، حقیقت کا سامنا کرے اور حقیقت کے مطابق ڈھل جائے۔ مدتوں میں آج دل نے فیصلہ آخر دیا، خوبصورت ہی صحیح لیکن یہ دنیا جھوٹ ہے۔ جذبات بھی حقوق کی طرح ہوتے ہیں، جو حقدار نہ ہو اسے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہر وہ بات غلط نہیں ہوتی جو آپ کو پسند نہ ہو۔ مر جاتے ہیں ہر روز کئی لوگ اچانک، اور ہم کو لگتا ہے ابھی عمر پڑی ہے۔ ہم اپنی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے، کیا اسے تکلیف دینا